ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام کے اس حصے میں دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں اور بڑھیں گے ایک کالر کی طرف۔ کال واپس چڑھ گئی، کال ڈراپ ہوگی، کال پھر آ جائے گی، تو سلسلہ کالز کا جاری رہے گا۔ بڑی معذرت، تو ہم نے جو انتخاب کیا ہے آج کا کہ برقعے میں رہنے دو، تو بیسکلی جو ہے وہ پہلے کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میری بہن عظما کو اور علی بھائی کو بھی السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام محمد علی بھائی، بہت شکریہ بہت محمد علی شکریہ۔ بھائی۔ آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے، یہ تو طرز بن گئی ہے، وہ نہ تھا اپنا برقعے میں رہنے دو برقع نہ اٹھاؤ، برقع جو اٹھ گیا تو بید کھل جائے گا، کس کا؟ مولانا عبدالعزیز کا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ تو آج ایسے میں آپ کا خبرناک پروگرام لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ اچھی انفارمیشن ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا اس میں یہ پھر ہم اسکرین پر محمد علی بھائی دکھا رہے ہیں اس وقت، آپ دیکھیں اصل میں دیکھیں محمد علی بھائی، یہ دنیا جہان کے تکفیری ہیں مگر سب عورتوں کے کپڑوں میں۔ لیکن آج کا ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ برقعے میں ان کو چھپایا جا رہا ہے، آج کا یہ قیمتی اثاثہ یہ ہورے ہیں جماعت اسلامی کو، اگر یہ ہورے ہیں تو اللہ یہ جماعت اسلامی کو مبارکباد ہو کہ ایسی ہورے ان کو ملے، اللہ نہ کرے کہ یہ ہم کو ملے ہوئے۔ تو دیکھیں کہ اپنا عظما بہن کہہ رہی تھی، عظما بہن بڑی بڑی ایسی پیاری باتیں کر جاتی ہیں لیکن ان کے اندر میننگ بہت پیارے چھپے ہوتے ہیں، ہمارے لیے ٹاپک چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ابھی میری بہن پوچھ رہی تھی اپنا سید مسعود صاحب سے کہ آپ کربلا سے واپس آ گئے ہیں، تو میری بہن کربلا سے کوئی واپس نہیں آتا، کربلا وہ جگہ ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہے۔ بالکل روحانی طور پہ بالکل میں ایگری کرتی ہوں، بالکل روحانی طور پہ یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک بات آپ نے کہی تھی کہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے مدد کرنی چاہیے۔ عظما بہن، یہ ہماری پاکستانی حکومت جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں سے ہی تو مدد کر رہی ہے، ہاتھوں سے مار رہی ہے، لاتوں سے ہمیں لاتوں سے بھی مار رہی ہے۔ تو اس طرح کی مدد خدا کے لیے ہمیں نہیں چاہیے ہاتھوں اور پاؤں کی۔ ہماری علی بھائی، میں سب سے جو توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب اس وقت جو موجودہ حالات میں ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دانشور لوگ ہیں، یقین جانیے وہ گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہ تو ہمارا میڈیا ہے، نہ ہی کبھی ہم نے ان کو آن لائن لیتے ہیں، نہ ہی کبھی ہم نے ان کو ٹی وی پہ بلایا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے مولانا اور ہوتے ہیں، دانشور اور ہوتے ہیں۔ دانشور جو ہوتا ہے وہ آدمی قوموں کو آگے کی طرف لے کے چلتا ہے، علماء دین کا بھی اپنا رول ہے۔ لیکن علی بھائی ابھی ریسنٹلی ایک دانشور بھی تھا اور علماء دین بھی تھا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، فیصل آباد کے مولانا اسحاق۔ کبھی بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اوورسیز ٹی وی نے ان کی زندگی کے اندر، وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، کبھی بھی کسی ٹی وی نے ان دانشور کو، اس علماء دین کو آن لائن نہیں لیا اور نہ ہی ٹی وی کے اوپر آنے کا ان کو موقع دیا۔ یہ ہماری تباہی ہے سب سے بڑی، جس کی طرف میں آپ کی اور جو ٹی وی کے مالک ہیں ان کی توجہ دلاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور یہاں پہ بھی، یورپ میں بھی، میں آپ کو آپ کے ہی چینل پہ آتے ہیں، آپ کے کال کرتے ہیں، یقین جانیے اظہر صاحب ہیں، نقوی صاحب آتے ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں پاکستان اسلام آباد سے ہمارے نقوی صاحب ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کا میں بھول جاؤں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کا اور آپ کی توجہ یہ دلانی ہے کہ دانشور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو آن لائن لیں، پاکستان سے لیں، یہاں سے لیں، ٹی وی پہ موقع دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ یہ صرف علماء دین یا مفتی حضرات قوم کو آگے لے کے نہیں چل سکتے، یہ جو طبقہ ہے دانشور، اس کو ہم نے ڈراپ کر دیا جس سے ہماری تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو لاسٹ بات یہی کہوں گا کہ میں نے لاسٹ میں بھی یہی کہی تھی کہ یہ جو آپ نے دکھایا تھا نا، جو نماز پڑھ رہے تھے، جن کو نماز پڑھنی نہیں آ رہی تھی، کلمہ طیبہ نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو پہلا مدرسہ تھا جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج جو ٹیکنالوجی اور جتنی بھی سب کچھ ہے ان کے پاس ہے، ان سے ہم کو درس لینا پڑے گا، علم لینا پڑے گا، تو وہی بنیاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی طرف چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، میری بہن ٹائم دینے کا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ آج تو مجھے 50-50 الفنون خبرناک سب یاد آ گئے۔ سلامت ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک خبر کو اور شیئر کرتا چلوں جو کہ بالکل اپڈیٹ ہو رہی ہے، جس میں کہ بان کی مون جو کہ اقوام متحدہ کے سربراہ وہ کہہ رہے ہیں کہ
پاکستان میں پھانسی کی جو سزا ہے اس کو موقر ہی رہنا چاہیے. مطلب آپ دیکھیں پوری دنیا مل کے پاکستان کو پریشر دیتی ہے کہ پھانسیاں بند کی جائیں. مطلب باقاعدہ میں یہ العربیہ نیوز کی خبر جو ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پھانسی کی سزا کو ختم کیا جائے اور جو موقر کیا گیا وہ موقر ہی رہنا چاہیے, پھانسی نہیں دینی چاہیے. حالانکہ پاکستان میں جو مشکلات ہیں وہ ہم جانتے ہیں, بہت مشکلات ہیں, اعتراف کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈیٹیل سے بات کریں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جناب مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں اور عمران صاحب ہیں, جی ہاں, یہ دونوں کے دونوں جو ہے طالبان ہیں, جی ہاں, اور انہیں سارے عام پھانسی ہونی چاہیے. بالکل. کہ ویسے آپ کی مرضی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں تو پھانسی دینے والا نہیں ہوں, آپ کی رائے ہے کیونکہ یہ پبلک فورم ہے اور اس میں کوئی مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے. اس میں تو جو دکھ ہیں دل کے ہم بانٹنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کی رائے احترام کرتے ہیں. پڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. بہت شکریہ انیس بھائی. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹی وی آواز میں نے بند کر دی ہے اور بہت ہی خوبصورت آج کا آپ کا ٹاپک ہے سابق کی طرح. اور میں صرف ایک بہت مختصر بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کا ایک بہت عمدہ کال کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ایک میسج ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام دشمنوں کو ختم کر دیا ہے سوائے دو دشمنوں کے. دو دشمن کون ہیں؟ ایک جہالت اور دوسری غربت. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دونوں چیزیں جو ہیں ہم پاکستان میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں, جہالت بھی اور غربت بھی. نہ غربت ختم ہو پاتی ہے اور نہ ہی جہالت ختم ہو پاتی ہے. ہم دوسرے ممالک کا تجزیہ کرتے ہیں اپنے ملک سے, تو جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں جو کہ بعد میں آزاد ہوئے ہیں ان کو دیکھیں, آپ ملائیشیا میں دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس کی مین وجہ جو ہے انہوں نے جہالت کا خاتمہ کیا ہے, انہوں نے غربت کا خاتمہ کیا ہے. وہ ہم نے اصل میں ابھی تک اپنے اماموں کو پہچاننے کی بہت معذرت کے ساتھ کوشش ہی نہیں کی. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا ان کو صحیح معنوں میں پہنچایا ہی نہیں ہے. یہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا, نہ کہ اب یہ سب سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بیسیکلی کہاں سے حرامیاں پیدا ہوئی ہیں اور کیوں پیدا ہوئی ہیں. اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جاہل رہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جب لوگ جاہل ہوں گے, جب ان کو علم ہی نہیں ہوگا تو وہ جو چاہے اپنی منمانی کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ, میں نے آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمیں ایک SMS بھی آیا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ برقع پوش سوسائڈ بمبر کو جو ہے وہ مارا گیا ہے امام بارگاہ ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کے پاس. کوئٹہ میں بالکل یہ نیوز. بہت شکریہ آپ کا SMS کے تھرو ہمیں نیوز دینے کا. برقعے میں تھے وہ بھی. بالکل برقعے میں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. شہزاد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ کو بتاؤں یہ سلسلہ ہے پاکستان میں, یہ آج کا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ شاہ فضل کالونی نمبر 1 میں مشن امام بارگاہ ہے, وہاں پہ ان کی مسجد ہے اور وہاں پہ ان کا سلسلہ ایک گھر بنا ہوا تھا جہاں پہ ان کو جامع فاروقیہ یہ 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا اب یہ سلسلہ چلتے دیکھیے یہاں تک پہنچ گیا کہ ذاکر نائک اور اسرار احمد بھی اس کے اندر ملوث تھے. ان کا جو نیٹ ورک ہے یہی کام کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو فیصلہ کیا ہے نواز شریف نے, یہ بالکل کچھ نہیں ہے. اسی قوم کو مطلب بہکانے کے لیے, قوم کو اندھا کرنے کے لیے, اس کی سوچ کو دبانے کے لیے کیا گیا ہے. یہی حکومت جو ہے ان کی سرپرستی کر رہی ہے اور اس حکومت کو لانے کے لیے الیکشن میں بےمانی کی گئی تھی اور بلا مطلب بغیر مقابلے ان کو جتایا گیا تھا. اور یہ جو ایک محترمہ کہہ گئی تھی, یہ بات میں نے آج سے 1 ہفتے پہلے بھی کی تھی
یہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کا واقعہ پشاور میں طے کیا، یہ حکومت نے کروایا ہے، اور اس میں نثار احمد چودھری، نثار احمد ملوی سے جو کا داخلہ ہے، اور یہ پھانسیاں کبھی نہیں ہوں گی، یہ صرف 2 کو دے کے چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ پھانسیاں صرف یہ کہ اب یہ انٹرنیشنل دباؤ پڑ رہا ہے، پھانسی نہیں اس کو یہ لے کے، جی ہاں میں نے ابھی خبر شیئر کی کہ بین کی مون کہہ رہے ہیں کہ نہیں دو نہ، کہ یہ ختم کر دیں گے اور ان کو چھوڑتے رہیں گے۔ اور دیکھیے جب مشرف صاحب گئے تھے انہوں نے اپنا آخری جملہ کہا تھا اللہ حافظ پاکستان کا، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ ان کو پتا تھا، ان کو اسی لیے ہٹایا گیا تھا، اور یہ داعش کو اس وقت جو ان کو ضرورت ہے لوگوں کی یہاں پہ عراق میں، سیریا میں، اور یہ سارے کے سارے پاکستان سے جا رہے ہیں۔ قطر جو فلائٹیں جا رہی ہیں کویت سے، وہاں سے کوئٹہ سے اور پشاور سے اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد سے، وہ ساری فلائٹیں جو قطر جا رہی ہیں اس میں یہ بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے ابھی جب حج کا دورانہ پہ کتنے لوگ گئے تھے وہاں حج کے نام سے، یہ سارے کے سارے وہاں پہنچے ہیں سعودیہ میں۔ اب سعودیہ کے اندر ٹریننگ دی جا رہی ہے باقاعدہ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور یہ بتا دوں نواز شریف دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اگر جو لوگ یہ چھوڑ رہے ہیں پھانسی والے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو خود باہر جب نکلیں، عوام کو چاہیے ان کو مار دیں۔ جب تک عوام اس میں ملوث نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہم کراچی میں رہ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں کراچی کی کس بات کا پتہ ہے، ابھی بھی پتہ ہے، اور پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف شیعوں کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور ہمارے سنی بھائیوں کو بھی قتل کیا ہے اس کے اندر، تاکہ اس بات کو صرف شیعہ تک محدود نہ رکھی جائے۔ اور میں دعا کروں گا کہ ہم سب مل کے سنی شیعہ جتنے بھی ہمارے دوست وہابی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، ہمارے دوست اتنے وہابی ہیں کہ وہ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے، صرف تکفیری ہیں یہ صرف یہ جہالت کا وہ جو علاقہ ہے نا وزیرستان سے اوپر کا علاقہ، وہاں پہ اتنی غربت ہے، انہوں نے وہاں کی قوم کو باقاعدہ پوری فیملی کو پیسے دے کے، میں نے جو آپ سے کہا نا وہاں اسکول ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ قوم کو چاہیے کہ نواز شریف کی باتوں میں نہیں جائے، یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ تو ایجنٹ ہے، سب سے بڑا ایجنٹ تو یہی تو فنڈنگ کرتا ہے ان لوگوں کو، اور کوئی نہیں کرتا فنڈنگ۔ اور انہوں نے عمران خان کو بیوقوف بنا کے اس کی مہم کو ختم کر دیا انہوں نے۔ بالکل، بہت شکریہ، آپ جرمنی سے شامل ہوئے۔ شامل کرتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ یا علی مدد بیٹا، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ آنٹی ہم ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ بس اللہ کا شکر۔ جی بیٹا کیا کہیں گی آج پروگرام میں؟ آنٹی ہم نواز سنانا چاہتے ہیں۔ بیٹا صرف 2 بند پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم بہت کم ہے پروگرام میں، بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے؟ جی آنٹی۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ودا خنجر کے نیچے سجدائے حق ہو گیا، جب ودا خنجر کے نیچے سجدائے حق ہو گیا، اور کار خاکے کی پاپر، اور کار خاکے کی پاپر، موت نے دی سو گیا، جب ودا خنجر کے نیچے سجدائے حق ہو گیا، زینت نو کے سینہ ہے ایک چمکتا آفتاب، کر دیا اس نے ہر برپا کربلا میں انقلاب، تھا وطن کو چھوڑ کر دی، تھا وطن کو چھوڑ کر دی، وہ بچانے جو گیا، جب ودا خنجر کے نیچے سجدائے حق ہو گیا، دامن دی پارے جو لگتا دیکھ چاہے تین دا، کربلا میں آ گیا قبر محمد کا چراغ، دیکھ چاہے رگ کا لہو ہے، دیکھ چاہے رگ کا لہو ہے، داغ سارے دھو گیا، جب
माशाल्लाह। जीते रहो बेटा, सलामत रहो। अल्लाह हाफिज, सलामत रहो बेटा। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उज़्मा बहन, या अली मदद। बहुत शुक्रिया यार। कौन साहब, कहाँ से? भट्ट साहब बात जी मेरे भाई, आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम भट्ट साहब। पेश करके दो बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि बिस्मिल्लाह। गमे शब्बीर में पाबंदी लगाते क्यों हो? गमे शब्बीर पे पाबंदी लगाते क्यों हो? मातम इब्ने अली बंद कराते क्यों हो? साथ कातल का तो कातल ही दिया करते हैं, हो मुसलमान तो कातल को छुपाते क्यों हो? वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो मेरे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक आपने हक अदा नहीं किया, लेकिन फिर भी हिम्मत, ताकत और हौसले के साथ हिदायत टीवी जो कह रहा है, जो बता रहा है, सलामत रहिए, खुश रहिए बहन और मेरे भाई। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को तौफीक देते रहे। मुल्क पाकिस्तान में जो बंदा एक मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत गाह है, वहाँ असला और यजीद की औलाद पल रही है। मैं ये डंके की चोट पे कहूंगा, ये हिदायत टीवी इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, जिस तरह हदीस है ना, ये हरामजादे हरामियों की औलाद पल रही है। जो ये लड़कियों को, औरत का बहुत बड़ा मकाम है इस्लाम में, बहुत बड़ा मकाम है अगर इंसान समझे तो। औरतों को वहां किस तरह तैयार किया जा रहा है, और ये हमारे चंद बस एक या दो चैनल छोड़ के, मैं उन चैनलों से कहूंगा कि आप बगैरती छोड़ दें, आप ये छोड़ दें उनको। लाइव टीवी पे लगा इतने इतने फतवे लगाते हैं, इतनी इतनी बातें करते हैं, और गवर्नमेंट को ये ताकत ही नहीं है कि उनको पकड़ के जेल में डाल दे या फांसी का आर्डर दे दे। अगर कोई और बंदा, मेरे भाई मैं आपसे दावे से कहूँ, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हमारे मसलक का, शिया मसलक का कोई बंदा अगर कोई सही बात हकीकत पर मबनी भी तकरीर में या अपनी मजालस में कह दे, तो उसको गिरफ्तार फौरन किया जा रहा है और वारंट गिरफ्तारी और उसको सजा दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई? हम ऐसी हुकूमतों को, हम ऐसे इस्लामी निजाम को, इस्लामी निजाम चाहिए तो वही चाहिए जिसपे मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से लेके मुशफीन मक्का तक को इंसाफ दिया। आप पढ़ते नहीं है क्या? उन लोगों को नहीं, हमें अगर पता है, हम कुछ पढ़े भी नहीं है, कुछ इतना इल्म भी नहीं है, लेकिन सीखा जरूर है, देखते जरूर हैं कि मौलाए कायनात ने मुशरिकीन मक्का को भी उनका हुकूक दिया है, काफिरों को भी उनके हुकूक दिए हैं। लेकिन ये कहाँ का इस्लाम है? हम ऐसे इस्लाम को, ऐसी मौलवियत को, ऐसी यजीदियत को नहीं मानते। ये उन्हीं की औलादे हैं। एक मिनट के लिए जो लोग ओद के भगोड़े हैं, जो भाग गए थे, ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी बात है। अपने दिलों को कशादा करो, अपने सीनों को खोलो और हकीकत सुनने की हिम्मत पैदा करो। जब कोई हकीकत बताए तो उसको मत ये कहो कि यार ये सहाबा को गालियां निकालता है। जो सहाबा को गाली निकालता है उसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो, लेकिन जो मुनाफिक को सहाबी माने, हम उसके ऊपर भी लानत करते हैं। और इस मुल्ला यजीद, इस मुल्ला, एक बात मेरी बहन, इस मुल्ला यजीद कि जो जितने भी ये चेले, जितने भी इनको नाम नाद मुजाहिदीन का नाम देते हैं, और ये बेगैरत कहता है कि हम कश्मीर के लिए ये पाल रहे हैं, हम ऐसे मुजाहिदों को लानत भेजते हैं और ये फौरन आजाद कश्मीर कोर्ट से मामला करते हैं कि ये निकल जाए यहाँ से। हमें ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए जो बच्चों को कत्ल करे, जो औरतों को कत्ल करे, इस्मत दरी करे, जुल्म करे। हम अगर आज़ादी चाहेंगे तो बुनियादी तौर पे हम इंसानी हकूक की आज़ादी चाहेंगे। हमारा किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हमारे कश्मीर में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर मजहब के लोग हैं। हर किसी को आज़ादी चाहिए। जिस तरह का हुक्म हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है, हिदायत टीवी के बहुत से लिए दवाएं, अल्लाह पाक इसको इतनी हिम्मत दे कि इन जालिमों के चेहरों से नकाब खींच लें। जिस तरह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह ने फदक के मौके पे जालिमों के चेहरों से नकाब खींचा था, उसी तरह ये हिदायत काम कर रहा है। दवाओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, या अली मदद। या अली मदद। बहुत शुक्रिया। तो शहाब ने सऊदी अरब से मैसेज किया है। सिस्टर, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब हम दोनों नहीं दे सकते। मैं कोई आलमा या आलम दीन ये नहीं है। इंशाल्लाह आपका सवाल आलम दीन तक पहुंच जाएगा और आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? मैं सैयद साबिर हुसैन मंडी बोल से आपको सलाम पेश करता हूं। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया साबिर भाई।
میں سید صابر حسین منڈی بالدین سے میں اپنی بہن اور بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں تو یہ جو مولوی عبدالعزیز نے برقع سلوایا ہے پہلے سلا کے رکھا ہوا تھا، ایسا شاندار فٹ ہوا ہے، وہ تو کسی بچی کا برقع پاس باہر نکلا ہے، جی جی بڑا وہ درجی بڑا کوئی اچھا اس میں سلائی والا ہے جس نے یہ برقع سیا ہے، میں تو پاک۔ جی جی بالکل، جی بات کیجیے۔ کعبہ علی کا مسجد تو منبر علی کے ہیں، ابدال غوث و کتب کلندر علی کے ہیں، بے شک بے شک، محشر میں پہلے حشر میں ہر کھلا ہے پیٹ خطاب راستے خود گداگر علی کے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا علی، زندہ باد، سلامت رہے۔ بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ انڈیا سے ہمیں میسج کیا ہے حجر اسد رضوی نے، بہت شکریہ، وہ ہمیں بہت مبارکباد دے رہے ہیں بہترین پروگرام کرنے پر۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی یہی میسج ہے آپ لوگوں کے لیے، دیکھیں جو بھی میسج دے رہا ہے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی اگر آپ نام نہیں لکھیں گے تو میں اناؤنس نہیں کر سکتی، اور اس پر SMS پر کال نہ کریں، کال کا نمبر جو اسکرین پر آ رہا ہے اس پہ کال کریں۔ ایک اور خبر میں شیئر کرتا چلوں، ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد ہے، اس نے اعتراف کیے ہیں، داعش کا دہشت گرد ہے بہت بڑا سرغنہ، وہ جب گرفتار کیا گیا عراق میں تو اس نے کہا کہ میں پہلے القاعدہ میں تھا اور داعش کے دہشت گردوں کو باقاعدہ تنخواہیں اور سہولتیں دی جاتی ہیں۔ داعش کے اس دہشت گرد نے اعتراف کیا کہ اس نے عراق کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی اور ان کارروائیوں کے لیے جرمنی، آسٹریلیا، سعودی عرب، تیونس، اردن اور جزائر کے شہریوں کو استعمال کیا۔ اور دریا اثنا سعودی عرب کی وزارت اوقاف نے کہا کہ سعودی شہری داعش تکفیری دہشت گردوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر تعاون کر رہے ہیں، اور ایک داعشی دہشت گرد عبداللہ محسنی نے اعتراف کیا کہ وہ داعش بم دھماکوں میں بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہیں کرتے، کیونکہ یہ باقاعدہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، خود اعتراف اب کر رہے ہیں جب کیپچر ہوتے ہیں تو۔ ہاں کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ انڈیا سے بات کر رہے ہیں، کاشی پور سے انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور جو پروگرام صبح آتا ہے اس میں آپ کو مس کرتے ہیں، آپ سلام، اس پروگرام میں آپ نہیں آتے۔ اور سسٹر جو بھائی کہہ رہے تھے تو حقیقت ہے، ایام اعزا کے دن سے کل یزید تھا اور یزیدی بھی تھے، اور آج بھی وہی یزید دوسرے نام کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اور اپنے ساتھ یزیدیوں کو بھی لے کر آیا ہے جو داعش میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بڑی معذرت نقوی صاحب سے کاشی پور انڈیا سے، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ظاہر ہے بچی چھوٹی ہے، اس کی وجہ سے اب صبح ہدایت میں پروگرام بھی اب بہت کم ٹائم رہ گیا۔ میرے خیال میں وہ ہماری ایک سسٹر کی کال آئی تھی جو انہوں نے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو آپ نے کھانے کے اوپر 2 صورتیں پڑھنے کا بتایا تھا، تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ریپیٹ کر دیں۔ اچھا میں بس ٹائم ہے اس کو جی 3 منٹ تقریباً ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں، ورنہ یہ SMS نمبر آ رہا ہے، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ SMS بھی کر سکتے ہیں جناب۔ وہ میں نے یہ بتایا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شیئر کی تھی کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں آپ کو یہ خوف ہو کہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا کچھ پھونک دیا ہے اور ہم پر جادو نہ ہو جائے، ویسا ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا بھی ہے لیکن بعض ہمارے ذہن میں شک و شبہ زیادہ ہوتا ہے، ہم عورتیں بہت زیادہ شک کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بھائی یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے گا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اور اگر آپ بیمار ہیں اور کچھ کھانے ایسے جو واقعی آپ کی صحت کو مضر کریں یا نقصان پہنچائیں، اس کے لیے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کھانے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے موجودہ کھانے پر سورہ والتین کو پڑھا، اللہ اس کھانے میں موجود نقصان کو دور کر دے گا، خواہ اس میں زہر قاتل ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے شفا بخش غذا میں تبدیل کر دے گا، زہر قاتل ہی کیوں نہ ہو، وہ کھانا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سورہ والتین کی اگر آپ تلاوت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کھانے
پر سورہ قریش کی تلاوت کی جائے تو یہ نقصان پہنچانے سے نجات دے گا۔ سورہ والتین، سورہ قریش کی تلاوت کریں۔ اس میں مبارک الشافی کو پڑھنا ظاہر و باطن کے ہر مرض کو دور کر دیتا ہے، اور اگر اسے کھانے پر پڑھ دیا جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے آج کا چھوٹا عمل۔ جی بہت شکریہ۔ تو یہ تو ان کی ایک فرمائش تھی کہ ان سے مس ہو گیا تھا، اور ہم اپنے اس پروگرام کو رات 12 بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یوٹیوب پہ اسٹریٹ فارورڈ چلا جاتا ہے، تو جن لوگوں سے جو چیزیں اور سننا مس ہو گئی ہیں وہ یوٹیوب پر ہمارے پروگرام کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے کی تھی اور یقیناً حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ہر دن ہر گھنٹے جو ہے اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، خبریں نئی آتی رہتی ہیں، کیونکہ داعش جو ہے یہ ایک معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے، یہ پورے عراق، پاکستان، افغانستان اور مصر، ترکی، یہ تمام طرف یہ جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی قوتیں اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں لائیں، ان کے چہرے کو آشکار کریں، جتنا ہو سکے ہم آپ کو ان سارے معاملات سے اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تو اس میں ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے تک اور اس میسیج کو فارورڈ کریں گے، تاکہ اور جتنے بھی مومنین ہیں، مسلم اور مسلمات ہیں، وہ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے اور اپنے بچوں کو ان دہشت گرد خونخوار جو گروہ ہیں ان سے بچا سکیں گے۔ تو ہم اس کے ساتھ ہی شکریہ بھی ادا کریں گے سسٹر عظمیٰ علی جعفری کا کہ وہ آپ کے لیے اتنی مفید معلومات لے کر جو ہے وہ حاضر ہوتی ہیں اس پروگرام پہ، اور ہمارے پاس ظاہر بات ہے اب دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو ہم آپ کو ملیں گے اگلے ہفتے کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تو اس کے لیے ہم جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔